اے اکڑ کے چلنے والے، اے ناشکر انسان، اے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا۔ اب سب کو چھین لیا گیا، دولت، بینک بیلنس، تیری جائیدادیں، پلازے، گاڑیاں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، سب کچھ یہیں رہ گیا، صرف ایک چادر کفن کے لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی، برہنہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر! نہ پاؤں میں جوتے، نہ سر پہ پگڑی، نہ بدن پہ کپڑا، برہنہ اٹھایا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کانپنے لگی، عرض کی حضور قبر سے برہنہ اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے، کسی کو ہوش ہوگی تو حیا آئے گی، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، خوف قیامت طاری ہوگا، قبروں سے یوں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، اب بوسرا کا جو مفہوم ہے، جو ترجمہ اور معنی ہے وہ تو رہے، بوسرا کا جو صوتی آہنگ ہے، جب بولتے ہوئے ایک جھٹکا لگتا ہے تو قبروں سے اٹھتے ہوئے لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بوسرا کا صوتی آہنگ ہی کافی ہے۔ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، حصلہ کے اوپر جو تشدید ہے، یہ معنی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مجسم پیکر میں سامنے لا رہی ہے۔ اللہ فرماتا پھر وہ وقت آئے گا جو سینے میں ہوگا وہ تشت ازبام ہو جائے گا۔ آج آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا۔ یہ میں تقریر چہک چہک کے کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں آپ کے دل اپنی جانب موڑنا چاہتا ہوں، آپ کی جیبیں خالی کرنا چاہتا ہوں، یا میں آپ کے سامنے پاک اور ستھرا اور بڑا جو ہے وہ نیکوکار بننا چاہتا ہوں، یا میرا مقصد رضائے الہی ہے؟ یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ آپ کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سورہ الطارق میں فرمایا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ان رازوں کو کھلنے سے روک سکے۔ آج طاقتور کی بات نہیں کھلتی اور کمزور کی بات اچھال دی جاتی ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ زور کے بل پہ، نہ زر کے بل پہ، نہ کسی اور بل پہ کسی کام کو روکا جا سکے گا، ہر شے تشت ازبام ہو جائے گی۔ وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، تو وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ وہ آج بھی باخبر ہے، لیکن آج کئیوں کو یقین نہیں کہ وہ باخبر ہے، لیکن اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب اس سے باخبر ہے۔ جب پرانی تصویریں چلنا شروع ہو جائیں گی، جب ساری ویڈیو سامنے آ جائے گی، زندگی میں جو جو کیا، تنہائی میں، اعلانیہ، خفیہ، جہاں جہاں جو کیا، داد عیش دی، سب کچھ تشت ازبام ہوگا، سب کچھ جو ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہوگا، کوئی چیز بھی تشت ازبام ہونے سے نہیں رہ جائے گی۔ تو پھر بندہ کہے گا اوہو یہ تو سب میرے مالک کو پتا تھا، لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا، رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکا، اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو، اچھی طرح سے جذب کر لو۔ گناہوں سے بچنے کا اکثیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھا۔ یہ یقین جب روح میں جم جائے، خیالوں میں اتر جائے، اعتقاد کا پختہ حصہ بن جائے، پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب ساتوں دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تلک، یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ قال معاذ اللہ، تو جناب یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہے، اور بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے بت سے بھی حیا کرتی ہے اور اس پہ بھی پردہ ڈال لیا ہے۔ جب تو اس جھوٹے خدا سے حیا کرتی ہے، میں سچے خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو۔ تو
تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ انسان کی زندگی میں نظم پیدا کرتا ہے۔ جب لوگ پلٹ کے آ جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر ان کے نام ہیں، اور وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر کے اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب کوئی مانے یا نہ مانے، رب تو سب کا اللہ ہی ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو طے شدہ ہے، لیکن جو عقیدہ دنیا پہ رہا ہوگا وہی عقیدہ اس کے لہجے میں آئے گا۔ تو اگر ہم اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے واقعی اللہ کو رب مانتے ہیں تو پھر قبر میں جب سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو پھر کبھی بھی جواب دیتے جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ بندہ عرض کرے گا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال قبر میں یہ ہوگا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ مختلف ادیان دنیا کے اوپر موجود ہیں، لیکن اسلام کے بعد اب کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اب اس نے اگر اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت اسلام کی مطابقت میں رکھا ہوگا اور دین کو اس نے دین سمجھا ہوگا، اسلام کو ہی اپنا دین، عملاً رویتاً ہر خوشی غمی کے موقع پہ اس نے اسلام کو ہی ترجیح دی ہوگی، تو پھر اس کو کوئی جھجک نہیں ہوگی جواب دیتے ہوئے کہ میرا دین اسلام ہے۔ میرے شب و روز، میری زندگی کے نشیب و فراز، میری زندگی کی کا گوشہ جو ہے وہ اسلام کی مطابقت میں گزرتا تھا، تو پھر وہ سیدھا سیدھا جواب دے گا دینی الاسلام۔ اس لیے ہمیں اس سوال کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ ہم صرف مسلح کے مسلمان نہ بنیں کہ 5 نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی اور حج کر لیا، تو اس سے ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام ایک مکمل اور اکمل اور کامل ضابطہ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا پورا اسلوب اور مکمل کامل رہنمائی دیتا ہے۔ ہم نے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، ہم نے بیوی کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اسلام کی واضح تعلیمات ہیں۔ ہم نے سفر کرنا ہے تو انداز سفر کیا ہونا چاہیے اسلام نے ہمیں بتایا۔ کاروبار کرنا ہے تو ہمیں اللہ اس کے رسول نے واضح 2 ٹوک اور سیدھے سیدھے احکام دیے ہیں کہ تم جب کاروبار کرو تو تم اس انداز کے ساتھ کاروبار کرو، کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا، جھوٹی قسم نہیں کھانی، سود نہیں لینا، ملاوٹ نہیں کرنا، ایک ایک چیز وہ اسلام نے ہمیں فراہم کی ہوئی ہے۔ تو پورا دین جو ہے جب ہم اختیار کریں گے، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت جب دین اسلام کے مطابق ہوگا تو قبر میں اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمارا طرز زندگی کچھ اور طرح کا ہوگا تو کیا صرف یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ تو پھر ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، ایک منافق بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہماری کیفیت قلب ہوگی قبر میں اس کا جواب اس کی مطابقت میں آئے گا۔ یہ کافر جواب نہیں دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے، کیونکہ وہ عمل سے، رویے سے اب اس کو اپنا رب نہیں مانتا ہے، تو حقیقتاً تو اس کا رب اللہ ہے، لیکن وہ یہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنے طرز زندگی کے اندر اسلام کو داخل نہیں کر چکا ہے اور اسلام کو اس نے اپنا ہادی رہنما نہیں بنایا ہے، تو وہ قبر میں اس سوال کا جواب کیسے دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے، چونکہ اس کا رویہ، اس کا طرز زندگی اور اس کا انداز معاشرت ایسا نہیں رہا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں مکمل اور کامل طور پر ڈھالنا ہوگا، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو ہم جواب دے سکیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال فرشتے پھر پوچھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ دور سے اور قبر کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، اور فرشتہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوں گے اور یہ سوال پوچھا جائے گا۔ اب ابو جہل سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو وہ کہے گا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ ہیں کون۔ ابو لہب سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا، جانتا نہیں تو گڑے کس کی راہوں میں کھدواتا تھا، جانتا نہیں تو اوجریاں کس کے اوپر ڈلوایا کرتا تھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تو ساری زندگی دیکھتا رہا، لیکن آج ابو جہل قبر میں اترا، حضور کی صورت نورانی سامنے ہے،
اور پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، یہ نورانی چہرے والے کون ہیں؟ تو ابو جہل کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور منکر نکیر سوال کرتے ہیں عامر چیمہ بتا یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، یہ تو میرے وقت جاگے کہ وہ میری قبر میں آئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ ہی قبر میں چلے جائیں۔ تو وہ کہے گا پہلے مجھے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے دو، میں تو زندگی کے بھر میں انتظار ان کا کرتا رہا، اور ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ کون ہے؟ تو وہ فوراً جواب دیتا ہے یہ تو وہی میرے آقا و مولا ہیں جن کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا اور ان کی زیارت کی آرزوئیں اور تمنائیں کرتا رہا۔ اچھا ابو جہل ساری زندگی دیکھتا رہا تو وہ تو جواب نہیں دے پائے گا، وہ کہتا ہائے افسوس میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے، ہاتھ لا ادری مجھے نہیں پتا۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے یہ تو وہی ہیں جن کے لیے زندگی گزار آیا ہوں۔ تو جس نے دیکھا تھا وہ پہچان نہیں سکتا، اور صدیوں بعد جو دنیا کے اوپر آیا وہ فوراً پہچان بھی رہا ہے اور پائے ناز کو بوسے بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دیا۔ وہ کہتے ہیں قبر میں یہ جو آنکھیں ہیں ان میں تو مٹی پڑی ہوگی، یہ تو بند ہوگی، دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی۔ ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ آنکھیں تو اب کھلی نہیں ہیں، تو ان سے وہ کیسے پہچانے گا؟ اور دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور یہ صدیوں گزرنے کے بعد جو مومن لحد میں اترتا ہے اس کی گو ان آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن مومن کے دل میں حضور ہی بستے ہیں، اس لیے اس کی آنکھوں نے، دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا اور پہچان لیا، اس لیے کہ دل کی آنکھوں نے حضور پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے اور دل آرزو میں مچلتا رہا، اس لیے دل کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ تو وہاں یہ آنکھ نہیں پہچانے گی، یہ آنکھ پہچانے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب سوال ہوگا، اگر اس سوال کا جواب نہیں آیا تو پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اگر اس سوال کا جواب آیا تو پھر جنت کے دروازے کشادہ کر دیے جائیں گے اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آ جائیں گی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اسے کہا جائے گا کہ نم کنومت العروس، ایسے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اور وہاں سے لے کر کے حشر تک کا سفر جو ہے اس کے لیے بہت لمبا سفر نہیں ہوگا، وہ ایسے ہوگا کہ جو ہے وہ ایک خوبرو کے گلے سے ہار گرے گا اور وہ موتی ٹوٹ کے گر جائیں گے اور وہ اس کو چننے میں مصروف ہو جائے گا، ابھی سارے موتی چن نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ مومن کے لیے اللہ نے آسانی رکھی، 50,000 سال کا دن ہوگا یوم محشر، لیکن جو مومن ہوگا اس کے لیے حشر کا اتنا بڑا دن ایسے ہوگا جتنا عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو اتنے فتح مکہ کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا، حضور کا ردیف، جو خوشی سے اچھلتا تھا، بڑی خوشی کا دن تھا، لیکن میرے حضور کا سر عجز سے جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ امامے کا کور اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگتا تھا، لیکن وہ بچہ تھا، نو عمر تھا، وہ اچھلتا تھا خوشی سے، تو حضور سے روکتے تھے، پھر وہ اچھلتا تھا، پھر روکتے تھے۔ وہ بچہ کون تھا؟ تاریخ میں ڈھونڈے، نواسا نہیں ہے، کسی انصاری سردار کا بیٹا نہیں ہے، کسی قریشی سردار کا بیٹا نہیں ہے، حضور کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے۔ ہم نے تاریخ ڈھونڈی تو وہ حضور کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید ہے۔ فتح مکہ کے دن اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ غلام زادہ تھا، دنیا کو بتایا محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آیا ہے۔ ایک غلام کو یہاں اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، بلال حبشی کو کہا یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اللہ اکبر! کہاں بلال مکے کی گلیوں میں ظلم اور جبر، جور اور زیادتی کا شکار ہوتے تھے، چکی پسوائی جاتی تھی اور جسم میں میخیں ٹھونکی جاتی تھیں، اور ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ان کو دھکیل دیا تھا کفار نے۔ آج وہی غلام، وہی بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! میں یہاں کھڑے ہو کے اذان دوں تو رخ کروں گا قبلے کی جانب، اور جب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو پھر جدھر رخ کروں ادھر ہی تو قبلہ ہوگا۔ اب بلال اذان دے رہے ہیں، رخ کدھر کیا؟ حضور طواف کر رہے تھے، بلال اذان دے رہے تھے، جدھر جدھر حضور پھرتے وہ بھی رخ پھیرتے چلے جاتے۔ اقبال بولے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی،
نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کیسا رنگ تھا، کیسا جمال تھا، تو وہ طبقے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو عزتوں کی مسند پہ بٹھایا۔ غلاموں کو تو بیڑیوں میں جکڑ کے لایا جاتا تھا، انسان کے اوپر حاکم بنا ہوا تھا اور انسان کی تذلیل ہوتی تھی، اور میرے حضور کعبے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن فرمایا کہ مسلمان کی عزت، آبرو اور اس کا خون تیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سبق دیا، یہ درس دیا تو بھٹکی ہوئی انسانیت کو سراغ زندگی میرے حضور نے عطا کیا۔ تو اس لیے آج میں اور آپ اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس نبی کا غلام ہونے کا شرف اور اعزاز نصیب ہوا۔ تو پھر ان کی تذکروں اور ان کی محبتوں کی خوشبو بکھیریں گے، ان کے ذکر کی مہک سے مشام ہستی کو کیوں معطر نہیں کریں گے، ان کا تذکرہ نور بھی کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو بھی نور نور کریں گے۔ آج ایک طرف ہم اپنے گھروں پہ چراغاں کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہیں یہ چراغاں بنیروں تک محدود نہ رہ جائے، کوئی دیا لے کے دل نگر میں بھی آؤ، کہیں دل کی گلیوں میں اندھیرا نہ رہ جائے۔ تم گلیوں میں تو جھنڈیاں لگا دی، کہیں دل کی گلیاں ویران نہ رہ جائیں۔ آؤ کوئی جھاڑو لے کے دل کی صفائی بھی کرو، تمہارا اندر بھی ستھرا ہو، تمہارا باہر بھی ستھرا ہو، پھر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک واری۔ ان کا طرز زندگی روح میں جذب کر لیجئے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں اتار لیجئے۔ تو ہم اگر اپنی پہچان حضور کے نام سے کرواتے ہیں اور ہماری ساری پہچان ہے ہی ان کے نام سے، تو پھر ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے، ہمارا رویہ بھی اس کی گواہی دے، ہمارا طرز زندگی بھی اس کی گواہی دے۔ آج بھی اگر اسلام کا دامن پکڑو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرے رب نے وعدہ دیا ہے، کافر لگتے کیا ہیں، تم مومن بن کے دکھاؤ، عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ رکھو، لیکن تم تن آسان ہو، تم خواہشات کے بندے بن گئے ہو، آرزوؤں کے غلام بن گئے ہو، اور نعمتیں وہ مانگتے ہو جو بدر اور احد کے صحابہ کو عطا کی گئی۔ کہاں کیسے تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی؟ پہلے اپنے آپ کو ثابت تو کرو کہ ہم ان کے اہل ہیں، اور جب اپنی اہلیت ثابت کرو گے تو رحمت کی برکھا برسے گی اور اتنا کرم ہوگا کہ تمہارے دامن تنگ نظر آئیں گے اور تم برستے پھولوں کو سمیٹ نہیں پاؤ گے۔ لیکن افسوس کہ تم طلب وہ کرتے ہو، وہ ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زندگی یزید کی جینا چاہتے ہیں اور موت حسین کی مانگتے ہیں۔ صاحب ایسا نہیں ہوتا، اگر حسین ابن علی جیسی زندگی گزاریں گے تو پھر ان کے مراتب رفیع کا حصہ نصیب ہوگا، لیکن اگر ہم اپنی خواہشات کی زندگی گزاریں گے اور کہیں گے کہ ہم چونکہ مسلمان ہوتے ہیں لہذا ساری نعمتیں ہمیں دی جائیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں، ہم 2 نمبر مال بیچتے ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہم وعدہ خلافی کریں، لیکن ساری عزتیں ہماری جھولی میں ہونی چاہیے، مسلمان جو ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا وعدہ ہے تم مسلمان عملاً بن کے دکھاؤ، عزتوں کا تاج تمہارے قدموں تلے ہوگا۔